نا یہاں تو جو فیصلے جس پہ قوم ایک طرف کھڑی بھی تھی نا، وہاں زبردستی کر کے فیصلے جو ہے نا بنا لیے گئے. اس وقت قوم جو ہے وہ صوبوں کے خلاف نہیں کھڑی بھی، صوبوں کے ساتھ کھڑی بھی ہے. دو سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ مخالفت کر رہی ہیں نا. یہ سیاسی جماعتوں سے زیادہ یہ بزنس پارٹیاں بن چکی ہیں، تو ان کی مخالفت کی اب کوئی اتنی وقت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اگر کوئی فیصلہ کروانا چاہیں تو اس کو روک سکتے ہیں. قوم زبردستی کی بات ہے تو قوم نے تو 8 فروری کو جو فیصلہ دیا ہے، اتنا بڑا فیصلہ تو تاریخ میں پاکستان کی کبھی نہیں آیا. اس کے خلاف سب کچھ ہو گیا. دیکھیں قوم کے جو بڑے ہیں نا، ہمارے آپ کے جو بڑے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں یا ان کو نظر آئے کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اس صوبوں کی مخالفت کر رہی ہے تو بہت آسان نسخہ کیمیا ہے. آپ بیچ سے ہٹ جائیں، عمران خان خود ہی ان سے نمٹ لے گا. آپ کے بیچ کی وجہ سے ایک دیوار ہے آپ ان کے درمیان جو عمران خان سے ان کو بچائے ہوئے ہیں، اور عمران خان نے ان کا وہ اشر کرنا ہے کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، چپلے چھوڑ کے ملک سے بھاگیں گے. جس وقت عمران خان کی جو عوامی مقبولیت ہے، یہ اس وقت پاکستان میں ایک ہائیبریڈ نظام ہے. ہائیبریڈ نظام میں جو فیصلے ہو رہے ہیں اس پہ لوگ یا تو چپ رہتے ہیں یا مسکرا دیتے ہیں یا بہت ہی سہمے میں انداز میں خوف کے عالم میں ہلکی پھلکی مخالفت کر دیتے ہیں. بہت سارے تو نہ چاہتے بھی کہتے ہیں کہ بہت زبردست کام ہو گیا، بہترین کام ہو گیا، سچا کام تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. ایک اس طرح کا، لیکن جو کچھ لوگ جس طرح کہتے ہیں وہ سب کو ہی پتہ ہے. لیکن یہ جو انتظامی صوبوں کی جب سے بات آئی ہے، میں بالکل اس کو بہت، اگر آپ بھی سوشل میڈیا دیکھ رہی ہیں، لوگوں کے خیالات جان رہی ہیں، یہ موجودہ ہائیبریڈ رجیم کا پہلا کام ہے اس ہائیبریڈ رجیم کے بڑوں کا، کہ جس پہ پوری قوم جو ہے نا کھڑی ہو گئی ہے. بھائی انتظامی یونٹ تو بننے چاہیے. اس پہ مجھے عام آدمی کے اندر جو ہے نا کوئی تفریق نظر نہیں آتی، کوئی فرق نظر نہیں آتا. سب کی جو ہے وہ یکساں آواز ہے کہ پاکستان کو موجودہ نظام کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا. اگر آج اس ملک کے اندر ایک خودکار، خود مختار اور با اختیار بلدیاتی نظام ہوتا تو پھر آج انتظامی یونٹ کی باتیں نہیں ہوتی. آپ نے نیا کس نے اس ملک کے اندر جو ہے بلدیاتی نظام کی مخالفت کی ہے؟ بلدیاتی نظام کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کو. یا بلدیاتی نظام کی بات کرو تو بولتے کراچی میں تو بلدیاتی نظام ہے. بھائی نہیں چاہیے ایسا بلدیاتی نظام. ایک خودکار اور خود مختار بلدیاتی نظام چاہیے. مسئلہ اس ملک کے اندر یہ ہے کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت چلی جاتی ہے، اور جب جمہوریت جاتی ہے تو بنیادی جمہوریت آ جاتی ہے. یہ اس ملک کا جو ہے وہ ایک سب سے بڑا المیہ ہے. آپ اگر صوبے بنانا چاہتے ہیں تو پاکستان کو جب یہ طے ہو گیا، یہ مضبوط صوبوں سے اور مضبوط مرکز سے نہیں چلا سکتے. ان صوبوں کو یا توڑنا ہوگا یا صوبوں کو لاچار کرنا ہوگا، بالکل بے بس کرنا ہوگا. ان کے جو سی ایم ہاؤس ہے اس کے اندر سے سارے اختیارات کو لے کے میئر کے دفاتر میں جو ہے نا منتقل کرنا ہوگا. جس بلدیاتی نظام حکومت کو اس ملک کا تیسرا سطحی نظام حکومت سمجھنا ہوگا. اس وقت صوبوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. صوبوں کے پاس کلاڑی نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہیں ہتھوڑا مار کے اس کے اختیارات کو چھین لیں. آپ کو بلدیاتی اداروں کے اختیارات کو آئینی تحفظ دینا ہوگا. آپ کو سی ایم اور وزیر اعلیٰ کو جو ہے صرف ایک مانیٹر کی حیثیت سے رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، ورنہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. گورنر کے عہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب ایک بات یہ ہے، اگر آپ کو صوبے بنانے میں کسی کو اعتراض ہے تو نہ بنائیں. آپ جو ڈویژن کی سطح پہ ایک بہت مضبوط طریقے کا بلدیاتی نظام بنائیں اور اس کے جو ناظمین ہو اس پر مشتمل جو ہے اسمبلی بنا دیں. ضرورت کیا ہے اتنے زیادہ ایم پی ایس رکھنے کی؟ وزیر اعلیٰ کی حیثیت جو ہے خالی ایک مانیٹر کی، وزیر اعلیٰ کو اختیارات کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے؟ آج اگر اس ملک میں ایک اچھی بات ہو رہی ہے اور بہت عرصے کے بعد شروع ہوئی ہے، جنرل ضیاء کے دور میں شروع ہوئی تھی. جنرل ضیاء کے تو اس وقت جو ہے وہ سیاسی مقاصد تھے، لیکن ابھی ایسا نہیں لگتا کہ سیاسی مقاصد ہیں. اس موجودہ جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں یا موجودہ ہائیبریڈ رجیم ان کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے. پاکستان کے 70 سالہ تجربے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پاکستان نہیں چل رہا اور پاکستان کو اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. اگر پاکستان کو چلانا ہے، خوشحال انداز میں چلانا ہے، تو اس قوم کو، اس عام آدمی کو جو ہے اس کی زندگی، ہماری زندگیوں میں حق نہیں ہے یہ خوشیاں دیکھیں ہم لوگ. یہ خوشیوں پہ بھی اس ملک میں چند ہزار افراد کا، 2 لاکھ افراد کا حق ہے. وہی انہی کی خوشیاں انہی کے گرد گھومتی ہیں. یہ بارش ہوتی ہے اس پہ پورا جو نظام تہس نہس ہو جاتا ہے، وہ کیا نظام ہے؟ یہ تو نظام ہے اس ملک میں کرپشن ہے. یہی تو نظام ہے کہ چند افراد جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ وہ ایک عام آدمی ادا کر رہا ہے. جب عام آدمی کو طاقتور بنانے کی بات آتی ہے تو یہ سیاسی جماعتیں جمہوریت کے نام پہ ان کی مخالفت کرتی ہیں. کیوں مخالفت کرتی ہیں؟ آپ کو پاکستان کو صرف چلانے کا بھی ایشو نہیں ہے، بچانے کا بھی ایشو ہے. بالکل پاکستان میں جو آوازیں اٹھتی ہیں، جو شورش ہے بلوچستان میں، کے پی کے میں، ان کو بھی اگر آپ کو ختم کرنا ہے تو یہاں تو صوبے بنانے پڑیں گے یا پھر ایک با اختیار جو ہے بلدیاتی نظام بنانا پڑے گا جس کا صوبوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ اس پہ بھی تیار نہیں ہے.
بھائی پنجاب میں کیا مسئلہ ہے مسلم لیگ کے لیے بلدیاتی الیکشن کرواتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے مجھے بتائیں، کیا ایشو؟ کوئی ایشو نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. ہائبریڈ رجیم میں اپنی مرضی کے نتائج بھی لے سکتے ہیں، کوئی ان کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا، جو نتائج لینا چاہیں وہ لے لیں گے. 100% جو ہے لاہور سے لے کے نعیم یار خان تک آپ جیت جائیں گے. لے آئیں. یہ وہ نظام بھی لانے کو جو تیار نہیں، کیوں؟ ان کی طاقت پہ فرق پڑتا ہے. بالکل یہ طاقت کو جو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں غلام رکھے، عام آدمی کو غلام رکھے، ان کی طاقت کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. آج پاکستان میں پاکستان کو بہتری دکھانے کا جو راستہ نکالا جا رہا ہے، یہ سیاسی جماعتیں اگر اس کی مخالفت کریں تو ان کے ساتھ پھر بہت ہی شدت کے ساتھ نمٹنے کا جو ہے نا وقت آ گیا ہے. یہی وقت ہے جب بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے. آج ہم نے بڑے فیصلے نہیں کیے تو اس کی ہمیں بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. الیاس صاحب لیکن سیاسی جماعتوں کا یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تو بنتا ہے، کیونکہ اتنے بڑے صوبے، اتنے مالی وسائل اور پھر اختیارات، پھر ان کی چدراہٹ وغیرہ جو یہ ہے، یہ پھر ختم ہو جائے گی. اگر ڈویژنز، نئے ڈویژنز بنتے ہیں، نئے یونٹس بنتے ہیں تو اس کے مطابق نئے صوبے بنیں گے تو ہر صوبے کا ایک علیحدہ وزیر اعلیٰ ہوگا. اختیارات نچلی سطح پر جو ہیں وہ صحیح منتقل ہوں گے، ان کے مسائل لوگوں کے حل ہوں گے، لوگوں کو وسائل مل سکیں گے، تاکہ جو ترقیاتی جو پسماندگی ہے جیسے کہ دوسرے جیسے جنوبی پنجاب میں، دوسرے علاقوں میں، پسماندہ علاقوں میں، تو پھر وہ اسے احساس محرومی نہیں رہی. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ان کو اس طرح کرنے یا تو پھر ضلعی نظام بنا کے چلانا چاہیے تھا ان کو، تاکہ ڈسٹرکٹ نظام چلتا، ہر صوبے کو اس بندے کو ادھر سے جنوبی پنجاب سے لاہور نہ آنا پڑتا یا ملتان نہ جانا پڑتا، اس کو اس کے علاقے میں جو وسائل ملتے، اس کے علاقے میں ایجوکیشن ملتی، اس کے ادھر ہی روزگار ملتا. تو پھر یہی اس کا یہی حل ہے کہ ان تمام جو تعصب، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہر یونٹ نئے بنائیں تاکہ مسائل اور ان کے وسائل وغیرہ جو ہیں ادھر ہی خرچ ہوں. تو یہ تو کوئی نہیں چاہیں گے کہ چتراہٹ ختم ہو. یہ اس طرح چاہیں گے تو ظاہر ہے اس میں امینڈمنٹ لانے کی تو پھر مخالفت ہوگی. جب یہ مخالفت کریں گے تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ آپس میں کمزور الیکشن میں پڑ گئے ضمنی میں تو پھر ظاہر ہے دوسرا سیدھی طاقتور جو ہو جائے گی ایک ہی جماعت ہے جو ان کے مقابلے میں ہے، وہ پی ٹی آئی. تو یہ اس صورت میں نہیں چاہیں گے کہ ان کو کسی موقع پر دیں. ایسی صورت میں تو آپس میں یہ رہے گا. تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ لوگ آتے ہیں نا منتخب ہو کے، تو یہاں سب لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کتنے سنجیدہ ہیں ان کے لیے. پنجاب میں ابھی تک دیکھ لیں 2017-18 سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے. کیا وجہ ہے؟ یہ بھی نہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی تھی، اس نے بھی نہیں اس پر ہونے دیا. سپریم کورٹ کے آرڈر تھے. اب یہ گورنمنٹ بھی ابھی تک الیکشن نہیں کر رہا. کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے بنیادی جو مسائل ہیں وہ بلدیاتی الیکشن کے ذریعے ہوتے ہیں. اور پھر ہر ضلع کو پی ایف سی کے تحت جو فنڈز وغیرہ جو تقسیم کیے جاتے ہیں، آبادی، پسماندگی وغیرہ، جو بھی فارمولہ بنا تھا پروونشل فنانس کمیشن، اب جیسے این ایف سی ہے اسی طرح ان کو تقسیم ہوتے. لیکن اب کیا ہے، صوبائی حکومتیں اپنی مرضی کے مطابق دے رہی ہیں، جو فارمولہ طے کرتے ہیں ایک بورڈ بنا کے، فارمولہ بنا کے اس کے تحت دے رہے ہیں. تو اس طرح یہ جو صوبوں کی ان کی پسماندگی جو ہے، علاقوں کی، پسماندہ علاقوں کی، دور دراز کے جنوبی پنجاب، ان کی یہ ختم نہیں ہوگی. یہ کہہ رہے تھے سیکریٹریٹ بنا دیں گے پچھلی گورنمنٹ، ابھی تک سیکریٹریٹ بنایا صرف ہوا میں سیکریٹریٹ ہے. پوسٹنگ ہو جاتی ادھر، یہ اس طرح نہیں بن سکا جو کام سارا. تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا لوگوں کو. 18ویں ترمیم کو کیوں یہ ہاتھ لگائیں گے، اس میں کیوں امینڈمنٹ چاہیں گے؟ یہ چاہیں گے نہیں کہ این ایف سی وارڈ کے تحت جی ہم سے وسائل چھن جائیں صوبے. یہ چاہیں گے زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس رہیں وسائل. کیونکہ آپ دیکھیں وفاق بھی آ گیا کہ اگر ہم ٹیکس دے دیتے ہیں، دفاعی بجٹ دے دیتے ہیں، باقی ہمارے پاس قرضے دے دیتے ہیں، قرضوں کی ادائیگی، باقی ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے. تو یہ ظاہر ہے اب تبدیلی کرنی پڑے گی سسٹم میں، صحیح کرنے کے لیے ان کو لانا پڑے گا. تو یہ تو اختلافات ہی چلیں گے ان کے آپس میں. صحیح ٹھیک ہے جی. آپ کا پوائنٹ آگے ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، ہم سوال اٹھا رہے ہیں کیا بھارت ہضم کر پائے گا؟ رائے لیں گے بریک کے بعد.